سید علی کی علمی خدمات کتاب نصرت الحسینیہ کے خصوصی مطالعے کے ساتھ سب سے پہلے میں مقالے کا جو ساختار ہے اس کو میں بیان کر دوں۔ پہلے مقدمہ ہے، اس کے بعد ذیلی عناوین ہے، اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ غفران معاق کی تحریک کا اثر۔ دوسرا ذیلی عنوان ہے مولانا سید علی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے علمی کارنامے، اور رسالہ نصرت الحسینیہ کا تعارف اور تبصرہ۔ مختصر مقدمہ: کسی مذہب کی ترویج میں علماء اور دانشوروں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ علماء جہاں دینی باتوں کو پھیلانے کے لیے اپنے زمانے میں موجود تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، وہیں ان کی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس سلسلے کو کس طرح باقی رکھا جائے تاکہ دینی باتیں پہنچانے اور دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا یہ سلسلہ آنے والی نسلوں تک برقرار رہے۔ ہندوستان کی شیعوں کی تاریخ میں خاندان اجتہاد کے علماء و دانشمندوں کو بھی یہ فکر لاحق تھی کہ مکتب تشیع کے اصول و نظریات اور عقائد کو کس طرح برصغیر کے گوشے گوشے تک پہنچایا جائے جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہ سکے۔ 18ویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے لے کر آج تک شیعہ سماج و معاشرے کی بیداری اور ترقی و تکامل میں براہ راست یا بالواسطہ خاندان اجتہاد کے علماء کا انتہائی اہم کردار رہا ہے۔ چاہے درس و تربیت کی مسند ہو، شیعہ اصول و کلام سے متعلق لکھی جانے والی کتابیں ہوں، مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں لکھی جانے والی کتابیں ہوں، کتب خانوں کا قیام ہو، ابتدائی شیعہ مدارس کی تاسیس ہو، یتیم خانے اور کالجوں کا قیام ہو، آل انڈیا شیعہ کانفرنس جیسی مشہور تنظیم کی تاسیس ہو، شیعہ اوقاف سے متعلق بیداری اور اس کی کارکردگی کے خلاف احتجاج ہو۔ غرض شیعہ معاشرے کی سماجی، مذہبی، علمی اور اقتصادی بیداری اور ترقی کے اکثر و بیشتر کاموں میں خاندان اجتہاد کے علماء اور ان کے شاگردوں کا مرکزی کردار رہا ہے، جسے رہتی دنیا تک مٹایا اور بھلایا نہیں جا سکتا۔ مولانا سید علی خلد مکان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے علمی کارنامے۔ مولانا سید علی ابن مولانا سید دلدار علی غفران معاق 18 شوال سن 1200 ہجری کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خانوادے کے جید علماء سے حاصل کی اور پھر عراق تشریف لے گئے۔ وہاں علماء فضلہ سے عزم فیض کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور تبلیغ، تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ سن 1256 ہجری میں دوبارہ عراق جانا انہیں نصیب ہوا، لیکن وطن واپس نہ آ سکے اور 18 رمضان سن 1259 ہجری کو کربلا معلیٰ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر سپرد خاک کر دیے گئے۔ مرتضیٰ حسین فاضل آپ کی شخصیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عالم، قاری، مفسر، عابد، زاہد، مقدس، امام جمعہ جماعت، خطیب و واعظ، مصنف و مؤلف تھے۔ یقیناً آپ علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ علمی صلاحیتوں کے مالک بھی تھے، جس کا اندازہ ان کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر متعدد رسالے تحریر کیے ہیں، جن میں رسالہ مبحث فدق، اثبات مدعا، رسالہ قرأت، تردید اخباریین، رسالہ جواز عزاداری جسے نصرت الحسینیہ کہا جاتا ہے، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کا سب سے اہم ترین کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ہے، اور محققین کی دریافت کے مطابق یہ اردو زبان میں لکھی جانے والی قرآن کی پہلی تفسیر ہے۔ الغرض غفران معاق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزندوں نے جہاں مختلف علوم بالخصوص دینی مسائل و اعتقادات پر کتابیں تحریر کی ہیں، وہیں انہوں نے عزاداری کے مسئلے کو بھی تشنا نہیں چھوڑا اور عزاداری سے متعلق داخلی اور خارجی شکوک و شبہات کا ستباد کرتے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے 3 راستے اپنائے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ خود عملی میدان میں آگے بڑھے اور ممبروں سے ہونے والی غلط بیانیوں کا ستباد کیا، بالخصوص شہداء کربلا اور واقعات کربلا کے تعلق سے بیان ہونے والی روایات پر نظر رکھی تاکہ ممبروں سے صحیح اور معتبر و مستند روایات بیان کی جائیں۔ چنانچہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خاندان اجتہاد کے علماء نے ممبر سے ہونے والی غلط بیانی پر ٹوکا اور ممبر پر جانے والوں کو صحیح اور مستند باتیں بیان کرنے کی ہدایت و نصیحت کی۔